اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائہ وآلائہ والصلاۃ والسلام علی رسلہ وانبیائہ ولا سیما سیدہم وخاتمہم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او قال انک لعلی خلق عظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، نبیوں کے سردار الانبیاء اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت بیان کی گئی ہے اس مہینے میں۔ حتیٰ کہ ان کی ولادت اتنی عظیم بیان کی گئی ہے کہ پورا مہینہ ان کی یاد میں منایا جاتا ہے ربیع الاول کا۔ بس ربیع الاول سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ذہن میں سما جاتی ہے، اور ان کی ولادت اتنی عظیم ہے حتیٰ کہ اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ہے، اور ہمارے ہاں 17 ربیع الاول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع ہمارے ہاں اس پورے مہینے کو ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بابرکت مانا جاتا ہے، لیکن محبت اور اخوت اور وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے رہبر معظم نے اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا کہ اس پورے ہفتے کو اب ہفتہ وحدت قرار دیا۔ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک پورا جو ہفتہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ولادت کے حوالے سے ربیع الاول بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس کے اعمال بھی ہیں، اس کے اعلام جو اعمال وغیرہ ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے کہ اس میں کون سے اعمال، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت پرخلوص انسان رہتا ہے اور بہت ہی اسے روحانیت پیش آتی ہے اس مہینے میں۔ ہمارا جو موضوع تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو پہلے میرا موضوع تھا ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو پوری دنیا مطلب عجیب تھی، اتھا گہرائیوں میں پھنسی ہوئی۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کی ولادت تو پہلے ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بھائی ان کی ولادت جو ہے، جب ولادت ہوئی تو نبوت ان کو نہیں ملی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں جب سے وہ پیدا تھے وہ تب سے نبی تھے، تو نبوت کا اعلان انہوں نے 40 سال بعد کیا تھا، لیکن نبی وہ پہلے سے تھے۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ نبوت بھی بہرحال ان کی جو ولادت ہوئی، ان کی ولادت حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے درد محسوس کیا اور اپنے کمرے میں تنہا تھی، اکیلی تھی۔ حضرت عبداللہ شام گئے تھے، اس وقت حضرت بی بی آمنہ کو درد محسوس ہوا اور انہیں انتظار تھا کہ میرے بچے کی ولادت کب ہوگی، کب وہ متولد ہوں گے۔ تو ان کی ولادت جو ہوئی وہ اس وقت ہوئی جس وقت وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی، اور جب ان کو درد محسوس ہوا تو 4 حوریں خداوند متعال کی طرف سے، یا اس سے بھی متعدد روایات ہیں، تو وہ ان کے کمرے میں آمد انہوں نے کی، اور ان کی خوشبو دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگی کہ میرا کمرہ تو بند ہے، یہ 4 عورتیں کس لیے ہیں۔ تو بس بہرحال ان کی 4 حوروں کی مدد فراہم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے۔ جس وقت وہ متولد ہوئے پورا کمرہ نور سے بکھر گیا، اور حتیٰ کہ ان کی ولادت سے میں یہ ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ صرف وہ کمرہ ہی نہیں، وہ گھر ہی نہیں، پوری دنیا میں ان کا نور سما گیا، اور ان کے نور جیسی کوئی چیز اس دنیا میں اور بیان نہیں ہوئی جتنا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس نورانیت بھی مسئلہ ہے، لیکن میرا عنوان نہیں۔ ولادت اس طرح ہوئی۔ سیرت اور اخلاق ماشاءاللہ ان کا تھا بہت ہی زبردست اور اعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق بیان کیا ہے
اس اخلاق اور سیرت کو دیکھ کر خداوند متعال نے دو قرآن کی آیتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور دوسری ان کے اخلاق کو دیکھ کے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہیں وہ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہے۔ تاکہ ان کے اخلاق کی ایک مثال تو آپ نے دیکھی ہے کافر عورت والی، جب ان پر وہ کچرا پھینکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پر مشکل آتی ہے تو وہ اس مشکل میں ان سے عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ کافر عورت مسلمان ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں اخلاق کتنا ہے، حتیٰ کہ یہ اخلاق ان اہل بیت میں بھی پایا گیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام ان میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا بھی اخلاق ہے، جب کسی حکمران کی طرف سے کوئی آدمی آتا ہے اور اسے گالیاں دیتا ہے نعوذ باللہ، اور اسے بد کلامی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے سے اترتے ہیں، اور اترتے وقت اسے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ بھی بد کلامی نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہیں دوں، سواری کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، پیسوں مال کی ضرورت ہے، اگر سفر کے لیے نہیں تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یہ اخلاق اعلیٰ دیکھ کر وہ ان کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اخلاق پر ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام حضرت حر کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کتنے اہل بیت پر ستم ڈھائے، لیکن انہوں نے بھی اخلاق اعلیٰ بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے فرزند ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اہل بیت کا کردار اور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ہو؟ ان کا کردار یہ ٹوٹلی گواہی دیتا ہے کہ وہ اہل بیت ایک ہیں، ایک ہی نور ہیں، اور سب ایک ہی درجے پر فائز ہیں سوائے نبوت اور امامت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ اگر کسی شخص کو ان سے اخلاق کے مانند کوئی چیز پانی ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرے، ان سے اخلاق کے اعلیٰ مقام سیکھے اور ان پر عمل کرے، اور پورے معاشرے میں ایسا اخلاق اپنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ہاں بیان کیا تھا۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معاشرے کے ساتھ اچھا چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔